رومن سلطنت کی سیاست ایک مسلسل اور بے رحم ڈرامہ کی طرح جو دھوکے اور سازشوں سے بھرپور تھی، لیکن سنگ دل سیاست، مشکوک اموات اور اعلیٰ درجے کی سازشوں کی اس دنیا میں بھی مہارانی والیریا مسالینا کی بدنام زمانہ شہرت نمایاں ہے۔ انہیں نہ صرف اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے ان کی سازشوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ان سب سے بڑھ کر ان کی جنسی بھوک کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رومن مصنفین کے مطابق مسالینا نے انتہائی پیشہ ور طوائفوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ دکھایا کہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ مردوں کے ساتھ کون سو سکتا ہے۔ مہارانی نے رات دن مسلسل صحبت کے بعد 25ویں مرتبہ ایسا کر کے انہیں شکست دی۔ اس طرح کی کہانیوں نے مسالینا کی ایک تصویر پیش کی جس سے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ عورت واقعی کیسی تھی۔ آنر کارگل مارٹن کی کتاب مسالینا اے اسٹوری آف ایمپائر، سلنڈر اینڈ ایڈلٹری میں ایسا ہی کچھ کہا گیا ہے۔ لیکن اگر مسالینا نے کیلیگولا کے دربار میں اپنے تجربے سے کچھ سیکھا تو وہ یہ تھا کہ جہاں شہنشاہ سے قربت کسی بھی رومن کو طاقت اور موقع فراہم کر سکتی ہے، وہیں اس کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کارگل مارٹن نے BBC ہسٹری ایکسٹرا کو بتایا کہ دو پر بہت کچھ تھا۔ کلیڈیس اور مسالینا کو معلوم تھا کہ اگر آپ شہنشاہ نہ رہے تو آپ کی موت یقینی ہے، اس لیے وہ اقتدار سے چمٹے رہے، کیونکہ اگر وہ لڑکھڑا گئے تو شاید مارے جائیں گے۔ کلاڈیس اور مسالینا اپنی پوزیشن کے فوری خطرات سے بہت باخبر تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیشراؤں کو شاہی محل میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ کارگل مارٹن نے بتایا کہ کیلیگولا کو اس وحشیانہ انداز میں مارا گیا کہ یہ افواہیں تھیں کہ لوگوں نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کھائے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کی بیوی اور جوان بیٹی کو بھی مار ڈالا تھا، کیونکہ انہیں مستقبل میں ممکنہ خطرات کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسالینا پہلے دن سے ہی جانتی تھیں کہ اقتدار میں سے کنٹرول رکھنے کے لیے ہر ممکن کام کرنا ہے، اور اپنے پورے دور حکومت میں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً ایک دہائی میں وہ شاید پورے روم کی سب سے طاقتور خاتون تھیں۔ وہ طاقتور امپیریل کورٹ پر پورا کنٹرول رکھتی تھی، ہمیشہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے تقریباً کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ مسالینا کی موت کے بعد وہ ڈیمناٹیو میموریا یعنی مذمت یا لعنت کی علامت بن گئی تھیں، لہٰذا ہر وہ چیز جو ان کی یاد دلاتی تھی مٹا دی گئی اور ان کے مجسموں کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں سرکاری تاریخ میں مسالینا کی ساکھ اور ان کے نام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور انہیں جنسی شوقین کے طور پر پیش کیا گیا۔ مسالینا کو سیاہ بالوں سے ڈول جسم والی ایک خوبصورت خاتون بتایا گیا جو ایک مسکراہٹ کے ساتھ کسی بھی آدمی کو دیوانہ بنا دے۔ وہ ڈیسمیو جونیو جوینال جیسے شاعر کی تحریروں کی مرکزی کردار تھیں، جنہوں نے اپنی طنزیہ تحریر میں انہیں شاہی طوائف کہا۔ وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی مسالینا کا شوہر سو جاتا وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک سنہرے بالوں والی وگ کے ساتھ محل سے نکل کر ایک کوٹھے پر چلی جاتی، کیونکہ انہوں نے اصلی بستر پر سستے بستر کو ترجیح دی تھی۔ وہاں وہ گاہکوں کے ساتھ عریاں سوتی، جہاں تک کہ دلال انہیں زبردستی وہاں سے نکالتے، پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتی تھیں۔ صدیوں تک مسالینا کی مبینہ بدکاری اور جنسی بہرا روی ناولوں، اوپیرا اور فلموں کو متاثر کرتی رہیں۔ کارگل مارٹن کا کہنا ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ بے قابو جنسیت کی علامت بن گئیں اور ان کی سیاسی اعمال کے بارے میں تقریباً تمام کہانیاں دب سی گئیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں اور واقعی ان کے سیاسی فیصلوں پر نظر ڈالیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت واضح ہے کہ اکثریت فیصلوں کا مقصد ان کے یا ان کے شوہر کے اقتدار کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچانا تھا۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی قسمت اور ان کے بچوں کا مستقبل مکمل طور پر کلاڈیس کی مسلسل بالادستی سے جڑے ہوئے تھے۔ مسالینا وہ واحد خاتون نہیں ہیں جن کی یادوں کو قدیم روم کے مورخین نے مسخ کیا، لیکن مرٹن کہتے ہیں کہ ان جیسی پیچیدہ شہرت کسی اور کی نہیں ہے اور یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ جنسی لحاظ سے وہ قدیمی بری عورت بن گئیں، لیکن میرے خیال میں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ روم میں طاقتور خواتین کو بدنام کرنے کا یہ واحد طریقہ نہیں ہے۔ انتخاب کرنے کے لیے اور بھی طریقے موجود تھے۔ مسالینا ایک انتہائی پرجوش، حد سے تجاوز کرنے والی اور غیر معقول شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ سب جھوٹ نہیں تھا۔ اگرچہ رومن مورخین قدیم کرداروں کو تخلیق کرنا پسند کرتے تھے اور مسالینا بے قابو جنسیت کا مظہر تھیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم پوری طرح اس خیال سے دور ہو سکتے ہیں کہ وہ جنسی طور پر بے قابو انسان تھیں۔ کارگل مارٹن کا کہنا ہے کہ ان افواہوں کے علاوہ، جیسا کہ جووینال کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، کچھ اور بھی تھیں جو زیادہ قابل فہم تھیں۔ مسالینا نے روم میں اپنے باغات میں پناہ لے رکھی تھی کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنے جلادوں کے پہنچنے پر مسالینا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی مدد مانگی جس نے اس کے سینے میں تلوار گھونپ دی۔ جب مسالینا کو روم میں ان کے باغ میں قتل کیا گیا اور کلاڈیس کو خبر دی گئی کہ وہ مر گئی ہے تو انہوں نے کوئی وضاحت یا تفصیل نہیں مانگی، صرف شراب کا ایک اور گلاس مانگا۔